اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 26 صفحات پر مشتمل رسالے انمول ہیرے صفحہ نمبر 2 پر 15ویں صدی کے عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ سے گزر رہا تھا۔ دیکھا باغ سے کوئی شخص سنگریزے پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس کو آ کر لگا، اس نے خدام کو دوڑایا، جا کر سنگریزے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ خدام نے ایک گنوار کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے لیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا، میری نظر ان خوبصورت پتھروں پر پڑ گئی، میں نے جھولی میں بھر لیا، اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا، پھل توڑنے کے لیے سنگریزے استعمال کرنا شروع کر دی۔ بادشاہ نے کہا، ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ اس نے کہا، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے ہیں جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب افسوس کا فائدہ نہیں، وہ سب کے سب اب ضائع ہو گئے، ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک آیت ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدردانی کا سبق دے رہے۔ گزرتے وقت کا ہر لمحہ حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو ایک قیمتی ہیرا ہی تو ہے۔ اسے یوں ہی بیکار ضائع کر دیا تو سوائے حسرت و ندامت کے یاد رکھیے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ جس طرح اس دیہاتی شخص کا حال ان انمول ہیروں کو ضائع کر کے ہوا، یقیناً جو لوگ اپنی زندگی کے انمول ہیروں کی قدر کرتے ہیں، اپنے لمحات کی قدر کرتے ہیں، انہیں کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے وقت کوئی شرمساری نہ ہوگی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی حیات کے قیمتی لمحات فضول برباد کرنے کے بجائے گھر کے بالا خانے کے اوپر منزل کے کمرے میں 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ جب کمزوری اور ضعف کی وجہ سے بالا خانے پر باری باری اترنا چڑھنا دشوار ہو گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اترنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے اور رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 برس تک زمین پر پہلو نہ لگایا، یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا۔ اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس جہان فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں خیال ہے کہ اللہ عز و جل تمہارے باپ کے وہ 40 سال ضائع فرما دے گا جس میں اس نے ہر شب میں ایک قرآن کریم پڑھا؟ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، جو لوگ دنیا میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور منزل حقیقی تک پہنچنے کے لیے وافر مقدار میں زیادہ راہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس جہان فانی سے کوچ کرتے وقت انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خوشی خود آگے بڑھ کر موت کو بھی اس لیے گلے سے لگا لیتے ہیں کہ فانی لذتوں سے جان چھڑا کر ابدی نعمتوں کے سائے میں جلد از جلد پہنچیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، یہ بات بخوبی جان لیجئے کہ جس مقصد کے تحت ہم نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے وہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہوگا جب آپ اپنے اوقات کار کو درست استعمال کرتے ہوئے بھرپور محنت اور لگن کے ساتھ کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ جو اپنے مقصد کو جس قدر زیادہ اہمیت دے گا اس کے حصول کے لیے کوشش کرے گا، اس کی کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ روشن ہوں گے۔ جو اس کے برعکس اپنے اوقات کو فضول برباد کرے گا، ناکامی و نامرادی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں وقت گزارے گا، سنتوں سے دور وقت گزارے گا، قرآن پاک سے دور وقت گزارے گا، تلاوت قرآن سے دور وقت گزارے گا، وہ مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرے گا تو یاد رکھیے پھر وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ کامیاب وہی ہے جس نے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا۔
اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو